لیکن انفارچونیٹلی کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہوا. خاص طور پہ میں وڑائچ صاحب کا نام ضرور لینا چاہتی ہوں. وڑائچ صاحب آج ویسے ایک بڑا دن پنجاب کے حوالے سے بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو ان کی تکلیف اور دکھ کا اظہار مجھے ان کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں چونکہ ان کیمرہ ہوتی ہیں. میں آج جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگی جی ایس پی آر کے پریسر کے اندر، ظالم اور مظلوم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے یا نہیں ہو سکتا. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بہت اہم دن ہے. بہت اہم دن اس حوالے سے ہے کہ جو ایک اس ملک میں انارکی، فتنہ اور ملک کے خلاف جو سازشیں کرنے کی ایک مہم ہے وہ پھر بہت زور و شور سے جاری ہے. اور انفارچونیٹلی اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہنے والے لوگ، اپنے اس ملک میں وزیر اعظم رہنے والے لوگ، اس ملک کے سسٹم سے آج بھی بینیفیشری رہنے والے لوگ جو ہیں، وہ اس ملک کے ساتھ دہشت گردی کے بیانیے کیا حال کر رہے ہیں اور اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے اہم ٹاپک نہیں ہو سکتا، بیکاز یہ ملک 4 اکائیوں سے بنا ہے. اگر خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں انریسٹ ہے تو پنجاب اور سندھ یا کشمیر یا گلگت بلتستان خوش نہیں رہ سکتے، اور وہاں پر بھی امن اور سکون کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اس سے بڑا ٹاپک آج ہو نہیں سکتا. لیکن ساتھ ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، کیونکہ مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے اپنے محکمے پہ بات کرنے کا. اور میں نے ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا کہنے کو اس کو آپ کنٹروورشل کہہ لیں، کہنے کو آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ بہت لوگ جہاں پر اس سے ناراض ہوئے وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو تھیٹر کو ٹھیک کرنے کا ایک بیڑا میں نے اٹھایا تھا وہ آگے چلنا چاہیے یا نہیں. سو آج ویسے ایک بڑا دن پنجاب کے حوالے سے بھی ہے. آج ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے سعودی عرب سے، جو چیف منسٹر پنجاب سے انشاءاللہ ملے گا بھی تھوڑی دیر کے اندر. اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ کل کن کن جو شعبوں پر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے تقریباً تمام شعبوں پر ان کو بریفنگ بھی دیں گی، اور مختلف جو ہمارے شعبے ہیں ان کے اندر بڑی سرمایہ کاری کی توقع ہے. تو ایک بڑی خوشخبری انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں آ رہی ہے، اس کے اوپر کل آپ سے بات کروں گی. آج جو جیسے میں نے تھیٹر کی بات شروع کی تھی تو مجھے بہت سارے میرے جو سینئرز ہیں، خاص طور پہ میں وڑائچ صاحب کا نام ضرور لینا چاہتی ہوں. وڑائچ صاحب نے ایک جو ہے وہ جب وہ میرے میں وزٹ کر رہی تھی تھیٹرز کو، اور وہاں پر میں نے تھوڑی سختی بھی کی. اللہ کا شکر یہ ہے کہ بہتری آئی ہے، تھوڑی سی بہتری آئی ہے. گانوں کی سلیکشن اچھی ہو گئی ہے اور اب حالات تھوڑے بہتر ہیں. تو مجھے اس وقت وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تک آپ ایک پیرلل آلٹرنیٹ سسٹم نہیں دیتی تب تک یہ ان لوگوں کے اوپر سختی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں نے اس بات کو گرا سنبھالا، اور اس کے بعد ہم نے مختلف پرائیویٹ جو ہے الحمرہ ہمارا آرٹس کونسل جو ہے اس کے اندر ہم نے پرائیویٹلی تھیٹرز کرانے شروع کیے. منکی بزنس ایک اچھا، ایک بڑا زبردست ہم نے ڈرامہ کیا الحمرہ کے اندر. خالد عباس ڈار صاحب جو بہت عرصے سے تھیٹر سے باہر ہیں لیکن تھیٹر کی جان ہے، اور وہ تھیٹر کو بنانے والے لوگوں میں سے ہیں. ان کے ساتھ ایک ڈرامہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آ رہا ہے. 2-3 اور ڈرامے پائپ لائن میں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں الحمرہ کے اندر ہم دیکھیں گے. تو ایک ہم وہ پبلک جو دوسرے کمرشل تھیٹر کی طرف نہیں جاتی، جو فیملیز نہیں جاتی، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم کریں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تھیٹر والے چوڑ ہو جائیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی میری نظر ویسے ہی ہے. اور بائی دا وے میں ایک قانون بھی لا رہی ہوں ہمارا جو کمرشل تھیٹر ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، بس اس کو کیبنٹ سے اپروو کرانا رہ گیا. تو آج جو ہے وہ پنجاب انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول لاہور میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ پنجاب کی تاریخ کا پہلا انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول ہے. اس سے پہلے پنجاب میں کبھی اس طرح سے تھیٹر فیسٹیول نہیں ہوا ہے، اور الحمرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آج انوگریشن ہے، جس میں ایک تو میں بتا دوں کہ فری انٹری ہے. تو جو لوگ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایونٹس میرے کلچر ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہوں
ان کے اندر فری انٹری کی جائے، اور اس کو میں ہمیشہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور عارف لاہور صاحب آج جو ہماری انوگریشن کی سرمنی ہے اس سے رنگ جمائیں گے. آپ کو پتہ ہے پنجاب ہو اور عارف لاہور نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. اور اس میں 7 ممالک، دنیا کے 7 ممالک جن میں چین، فرانس، یونان، آئرلینڈ، جرمنی، تیونس، ایران کے جو آرٹسٹ ہیں، ان کے جو ٹروپس ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. اور یہ ایک نیا انیشیٹو ہے، ایک نئی چیز ہوگی. یہ 6 روز تک جاری رہے گا یہ فیسٹیول. اس کے اندر روزانہ جو ہے وہ تھیٹر بھی ہوگا، مختلف پینل ڈسکشنز بھی ہوں گی، اور فیملیز جو ہیں اس کے اندر شرکت کر سکتی ہیں 10 سے 15 جو ہے وہ اکتوبر تک. اور اس کے اندر مختلف جو تھیٹر کے ساتھ ساتھ مختلف مباحثے بھی ہیں، کچھ ڈسکشنز ہیں، کچھ ورک شاپس ہیں، تاکہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ہم ایکسچینج کر سکیں، ہم دیکھ سکیں، سیکھ سکیں کہ وہ وہاں پر اپنے تھیٹر کو کیسے کرتے ہیں. اور اس کے اندر بائی دا وے ہمارے اپنا جو لوکل بچے ہیں، ینگسٹرز خاص طور پہ یونیورسٹیز اور کالجز کے، وہ پاکستان کی طرف سے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. سو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے حوالے سے کہ اللہ کرے یہ جو ہے ہم یہ کلچر کو ان ٹرو سینس بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو جو ایک ایکسٹریمزم کی لہر ہے، جو ایک پاکستان کا ایک غلط امیج پورٹرے کیا جاتا ہے کہ پاکستان اور شاید افغانستان میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا ویسے یقین کریں آپ باہر جائیں نا تو وہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عورتیں بھی جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک صرف حجاب کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ بھی شاید پاکستان جو ہے وہاں پر ایسے حالات ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان ایک پروگریسو ریپبلک ہے اور اسلامک ریپبلک ہے جہاں پر سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر مجھے بات کرنی تھی وہ ہے آج DGISPR کی ایک بہت اہم پریس کانفرنس جو انہوں نے پشاور میں کی. اور آج پریس کانفرنس سے زیادہ مجھے یہ چارج شیٹ لگی سیاسی جماعتوں کے اوپر، اور خاص طور پر جو KPK کی حکومت ہے، جہاں پچھلے 13 سال سے KPK کی حکومت، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر انہوں نے جو وہاں پر ابھی تک دہشت گردی کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جس کو اللہ کا شکر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ختم کر دیا گیا تھا، اب اس کی ایک نئی ویو کا شکار ہے پاکستان. اور پاکستان کی ریاست جو ہے، مجھے لگتا ہے، میری خبر ہے، مجھے یہ سینس فیل کر رہی ہوں میں کہ پاکستان کی ریاست اب اس دوبارہ یہ جو ٹیررزم کا نیا سانپ سر اٹھا رہا ہے، اس کو کچلنے کی تیاری کر رہی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. بیکاز انف از انف. روز ہمارے ڈیلی کی بنیاد پر ہمارے بچے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ایک ایسا فالس نیریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو شاید پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں، میرا خیال ہے وقت ہے ہم سب کو پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. اور وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ان کا گریبان پکڑنا چاہیے جو اس دہشت گردی کے اندر بھی سیاست ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج انہوں نے یاد کرایا وہ ایکشن پلان جو 2014 کے APS واقعے کے بعد بنا تھا. اور بائی دا وے اس وقت جو فتنہ تھا، جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ بھی اس کا سگنیٹری ہے، اس وقت بھی اس کی حکومت تھی وہاں KPK کے اندر. اور اتنا بڑا واقعہ ان کی حکومت کے اندر ہوا تھا، بجائے اس کے کہ حکومت کو مرد الزام ٹھہرایا جاتا، کوئی حکومت کو کچھ کہا جاتا، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھا اور بیٹھ کے یہ کہا کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے اس کے اوپر، ہمیں سب کو مل کے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، اور اس ایکشن پلان کی جو ہے وہ جو ایک ریوائزڈ ایکشن پلان پھر 2021 کے اندر، تب بھی جو ہے وہ فتنہ خان کی حکومت تھی، اس وقت بھی ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. یہ میرے پاس اس کی چند نکات موجود ہیں جس کو آج DGISPR نے بھی دوبارہ ریٹریٹ کیا، جس میں انٹالرنس تھی. جو ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے بالکل زیرو ٹالرنس ہوگی، ملیٹنٹس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا حصہ تھا. اور ایکشن جو ہے وہ کرنا تھا اگینسٹ دا اسپریڈ آف ٹیررزم، میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، تمام جو ہے وہ سائبر نیٹ ورکس کے تھرو یہ وہ کرنا تھا. اس کے ساتھ افیکٹو جو ہے وہ میئرز لینے تھے. جو لوگ ریلیجیس اور سیکٹیرین، جو ایک اردو میں اس کو کہیں گے کہ جو مذہب کی بنیاد پر جو قتل لوگ غارت کرتے ہیں، ان کے اوپر افیکٹو میئر لینے تھے. پھر اس کے بعد جو ٹیرر فائنینسنگ ہوتی ہے اس کو روکنا تھا.
اس کے ساتھ ساتھ اللیگل جو اسپیکٹرمز ہیں، جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، جو اسلحہ آ جا رہا ہوتا ہے، اس کو روکنا تھا، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی تھی سی ٹی ڈیز کی، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کرنی تھی پالیسیز کی، ریگولیشنز، مطلب ایک پورا تمام تر وہ ایکشن پلان جو کسی ملک کے اندر ٹیررزم اگر کا شکار ہو اس کو کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی کے پی کے میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور کے پی کے اندر صرف سیاست ہوئی یا تو وفاق کے اوپر یلغار کرنے کی، یا سیاست ہوئی کہ ایک فتنے کو جو ہے وہ جب پاکستان کے خلاف اس وقت بھی سائفر کو، جس کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا، سائفر ایک بہت بڑا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ تھا، اور اس کھلواڑ کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوئے اس کھلواڑ سے اس کو چھڑوانے کے لیے. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس نے کہا کہ نہیں سائفر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ کیس اڑا کے رکھ دیا. سو 30 بمبار جو ہیں، وہ ڈی جے آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ 30 بمبار جو ہیں جو افغانی نکلے، جن کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جو ان کی تکلیف اور دکھ کا اظہار مجھے ان کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ جو انیکسز ہے نا، ٹیرر اور کرائم کا جو انیکسز ہے، وہ سیاستدانوں اور جو مقامی سیاسی جو پشت بنائی ہے اس کے ساتھ موجود ہے، اور یہ بہت بہت الارمنگ چیز ہے. آخر یہ دہشت گرد کہیں تو پناہ لیتے ہیں نا، آخر یہ دہشت گرد کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم میں سے جو لوکل لوگ ہوتے ہوں گے انہی کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں نا، تو ہی ہمارے ملک کے اندر کاروائیاں کرنے پہ کامیاب ہوتے ہیں. ادروائز افغانیوں کو جو ہے وہ پاکستان سے جانے کا حکم ہے، ان کو جانے دینا چاہیے. لیکن ابھی بھی جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا کہ افغانیوں کو جو ہے نہ جانے دیں. بھئی کیوں نہ جانے دیں؟ کیا پاکستانیوں کو پوری دنیا کے اندر کوئی ملک پاکستانیوں کو رکھ سکتا ہے کہ وہاں ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستانیوں کو اپنے ملک میں رکھتے ہیں؟ کوئی کسی کو اپنے ملک میں نہیں رکھتا، اور نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے پاس پہلے الحمدللہ 25 کروڑ سے زیادہ ہم لوگ ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے، نہ کہ ہمیں میزبانیاں کرتے کرتے جو ہے وہ ساری زندگی گزار دینی ہے. اور 900 دہشت گرد جو ہے وہ اس وقت کیفر کردار تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو شہداء ہیں ان کے خون سے یہ پورا کے پی کے کی جو دہشت گردی کی تاریخ ہے یہ ان کے خون سے لکھی جا رہی ہے. 14,500 آپریشنز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں ان کے، اور یہ باقاعدہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں. اور آج جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے لگی ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریسر کے اندر، وہ تھی کہ جی وہ جو بات بار بار اڈیالہ سے آ رہی ہے، بات چیت کریں جی، بات چیت کرنی چاہیے جی. جو بندے ہمارے بچے مارے ان سے بات چیت کرنی چاہیے. جو لوگ ہمارے گھروں میں گھس کے، ہماری انسٹالیشنز پہ گھس کے ہمارے فوجیوں کو مارے، وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، ان کو مارے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. جو بے گناہ معصوم شہریوں کو مارے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. کس طرح کے لوگ ہو بھائی تم لوگ؟ سیاست میں اس حد تک گر گئے ہو کہ تمہیں اپنے اور دوسرے کے اندر پہچان نہیں رہی، اور صرف اس لیے کیونکہ تم وزیر اعظم نہیں ہو اس لیے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا جائے. یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے دیں گے. جب تک ایک ایک محب وطن پاکستانی اس ملک کے اندر موجود ہے، ہم اپنے پاکستان کو دہشت گردوں کے آگے سرنڈر نہیں کرنے دیں گے. اور یہ جو نیریٹو ہے بات چیت کرو، کن سے بات چیت کریں؟ جو ہمیں مارتے ہیں ان سے بات چیت کریں، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں ان سے بات چیت کریں، جو ہمارے خلاف پروکسیز کی جنگ لڑے ہیں ان سے بات چیت کریں. نہیں ہوگی کوئی بات چیت. اور بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا، کوئی بات چیت نہیں ہے، نہ ان کو سپیس دینی چاہیے، نہیں دیں گے ان کو سپیس. اور یہ تمام پاکستانیوں کا فیصلہ ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جب یہ بمبار نکلتے ہیں، یہ خودکش بمبار، یہ کسی کی ولدیت نہیں پوچھتے، یہ کسی کا علاقہ نہیں پوچھتے. ان کا مقصد ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنا، جو وہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا آج تک؟ یہ ابھی جو ہے وہ سی ٹی ڈی جیسے میں نے کہا اس کو بنانے کا 2021 میں بھی کہا تھا، 2014 میں بھی کہا تھا، کچھ نہیں ہوا. اب میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے ڈی جی ایس پی آر نے بھی بتایا کہ انہوں نے وہاں پر جو سی ٹی ڈی ہے اس کے اندر کوئی ابھی 3200 لوگ صرف جو ہے وہ اس کے اندر ہائر کیے ہیں. اور یہاں پنجاب کے اندر مجھے لامحالہ کہنا پڑ رہا ہے، پنجاب کے اندر سی ٹی ڈی علیحدہ سے اور جو سی سی ڈی ہے جو علیحدہ بنائی ہے ابھی، یہ مختلف اور اتنا اکوپڈ ہے ہمارا پنجاب کا سی ٹی ڈی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہت ساری چیزیں چونکہ ان کیمرہ ہوتی ہیں میں وہ اب تک پہنچا نہیں سکتی، لیکن ایک پنجاب کے اندر گھسنے والے دہشت گرد کے اوپر ان کی ٹریکنگ سے لے کر ان کی ہر چیز تک
نظر رکھی جاتی ہے. اسی لیے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ پنجاب محفوظ ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کے بھی محفوظ ہو. لیکن فوج اکیلے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر یہ نہیں کر سکتی جب تک پروونشل گورنمنٹ ساتھ میں ساتھ نہ دے. لیکن پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ دہشت گرد کو لا رہی ہے, وہ منشیات فروش کو لا رہی ہے, جس کے بارے میں را کی جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس کے نیکسز موجود ہیں. اس کو چیف منسٹر بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, ملک کے خلاف جو اعلان جنگ کرے گا اس کے ساتھ پھر وہ ریاست کو دیکھنا اور سوچنا تو پڑے گا کہ اس طرح ملک کو ان کے منصوبوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. ملک کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کوئی نمل یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ اپنے رشتہ دار بھرتے کرو اور اس کے بعد جو مرضی کرتے رہو. یہ شوکت خانم نہیں ہے, سوری مجھے یہ نام لینے پڑے, بٹ یہ آپ کے خاندان کی وہ نہیں ہے. یہ کے پی کے صوبہ ہے جہاں لوگ رہتے ہیں, جہاں دہشت گردی سے لوگ مر رہے ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز کے لوگ مر رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کھلی چھٹی دے دی ہے. سہیل افریدی کو لے آئے جی, کیونکہ وہ آ کے یہاں پر تباہی مچائے گا, وہ جو ہے وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے گا, ان سے بات چیت کرے گا. نہیں کریں گے بات چیت. جو بندوق پھینکے گا اس ریاست کے خلاف اس سے بات چیت ہوگی, جو بندوق پکڑے گا اس کے خلاف کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اور ظالم اور مظلوم ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور مظلوم جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بٹھا کے آپ ایک جیسے کرتے ہیں. سو یہ گندی اور گھنونی جو ایک سیاست نہیں کہوں گی, سیاست بہت پاک پیشہ ہے. یہ جو گندی اور گھنونی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اور اس صوبے کے اندر جس صوبے کے اندر لوگ اس فتنہ خان کے نعرے لگاتے ہیں, ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس صوبے کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. آئی ایم سوری اگر میں تھوڑی جذباتی ہو گئی ہوں, لیکن جہاں ملک کی بات آتی ہے وہاں پہ ہر پاکستانی کو ایسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.